اور تیسری خرابی جس کی طرف آج میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ پیش آ رہی ہے کہ شہادت باعث غم ہے، شہادت باعث افسوس ہے، شہادت باعث ماتم ہے، شہادت باعث غم ہے، اور ہماری شریعت کہتی ہے شہادت باعث فخر ہے، شہادت باعث انبساط ہے، خوشی کا باعث ہے، شہادت غم کا باعث نہیں ہے۔ صحابہ جب شہید ہوتے تھے احد کے میدان میں تو صحابی کو جب زخم لگا تو صحابی کہتا ہے فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ خوشی خوشی جام شہادت پیا کرتے تھے۔ ایک صحابی جو نبی پاک کو بڑا محبوب تھا، احد کی جنگ تھمی تو میرے نبی نے فرمایا زیاد کہاں ہے؟ کہ زندوں میں بھی نہیں، زخمیوں میں بھی نہیں، میدان میں دیکھو۔ زیاد کو میدان میں دیکھا، آخری سانسوں پر صحابہ نے اٹھایا، میرے پیارے پیغمبر کے خیمے کے قریب لائے۔ نبی پاک تشریف لائے، زیاد کے ساتھ آنکھیں چار ہوئیں تو زیاد نے جو زخموں سے چور تھے اپنی اس پوری جو ناطاقتی ہو گئی تھی اس کو مجتمع کیا اور تڑپ کے اور اچھل کے میرے نبی کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا اور میرے نبی کے قدموں میں اپنی جان اللہ کے سپرد کر۔ شہادت باعث غم نہیں ہے، شہادت باعث افسوس نہیں ہے۔ قرآن نے، حدیث نے، شریعت نے شہادت کو باعث فخر اور باعث عظمت قرار دیا ہے۔ بولو لوگو، یہ میرے موضوع سے تھوڑا سا میں ہٹ جاؤں گا لیکن بولو، کون سی وہ خوبی ہے جو آمنہ کے لال کو اللہ نے عطا نہیں کی ہے؟ کون سی وہ خوبی، کون سا وہ کمال ہے جو اللہ نے میرے نبی کو عطا نہیں کیا؟ کون سی وہ صفت ہے انسانی جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں دی؟ میرے نبی کا تو نام ہی محمد رکھوایا۔ ذرا زور سے کہو، ذرا اور زور سے کہو، کون سا وہ کمال ہے جو میرے نبی کو نہیں دیا گیا؟ کون سی وہ خوبی ہے جو میرے نبی کے دامن میں نہیں پروئی گئی؟ کون سی وہ صفت ہے جس کی چادر میرے نبی پر نہیں ڈالی گئی؟ لیکن اس کے باوجود میرے نبی کہتی ہیں وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ مجھے اللہ کے رستے میں شہادت کی موت ہو۔ شہادت کوئی ایسی چیز تو ہے نا کہ میرے نبی کو ہر کمال دیا گیا، اس کے باوجود میرا نبی تمنا کرتا ہے، بولو زور سے، بولو زور سے، میں چاہتا ہوں میں اللہ کے رستے میں مارا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، ثم احیا، کرو مانا یار، ثم اقتل، ثم احیا، ثم اقتل، ثم احیا، اللہ زندہ کرتا رہے، میں اللہ کے رستے میں شہادت پاتا رہوں، میں اللہ کے رستے میں شہادت پاتا رہوں۔ معلوم ہوتا ہے شہادت اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنی عظمت کی بات ہے کہ میرے نبی کو ہر صفت اللہ نے دی، ہر کمال اللہ نے دیا، ہر وصف اللہ نے دی۔
انسانی کوئی وصف تھی جو میرے نبی کو نہیں دی گئی؟ ہر عظمت اللہ نے میرے نبی کے دامن میں ڈالی، مرتبہ بڑھایا، شان بڑھائی، عظمتیں عطا کی، عزتوں سے نوازا، لیکن شہادت کوئی ایسا مرتبہ تو ہے نا کہ آمنہ کا لال اس مرتبے کی کیا کرتا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ کہوں ایک جملہ، یہ میری ساری تقریر کا خلاصہ ہوگا، اور وہ جو آج کل حالات بنے ہوئے ہیں ہندوستان کے ساتھ ہمارے، کہ ہندوستان ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، ہم آ رہے ہیں، ہمیں اجازت چاہیے، فوج کہتی ہے ہمیں اجازت چاہیے حکومت سے، ہم آ رہے ہیں، تمہیں اپنے اسلحے پہ گھمنڈ ہے نا، تمہیں ظاہری اسباب پہ گھمنڈ ہے نا، اور ہندوستانیوں ایک قوت ہمارے پاس ہے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے، وہ ایمان کی قوت ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ انشاءاللہ ملک اور ملک کا بچہ بچہ ہندوستان کے ساتھ، جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، بچنا چاہیے، جنگ کوئی اچھی چیز نہیں، اللہ بچائے، اللہ محفوظ، لیکن اگر جنگ ہندوستان نے ناگزیر کر دی تو پاکستان کا بچہ بچہ فوج کی پشت پر کھڑا ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں بھائی ساتھ ہوگے کوئی نہ؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ مال، جان، اولاد، عزت، انشاءاللہ ہر چیز کی قربانی دے انشاءاللہ۔ کہوں جملہ سمجھ جاؤ گے؟ وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو ماضی کے شہیدوں کو پیٹتی رہے، افسوس کرتی رہے، ماتم کرتی رہے۔ وہ قومیں جن کی مائیں ماضی کے شہیدوں کو پیٹتی رہے، وہ قومیں کامیاب نہیں ہوتی، قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جن کی مائیں روز نئے نئے شہید پیدا کر کے دیتی ہے، پیدا کر کے دیتی ہے، اس لیے کہ شہادت باعث غم نہیں ہے، اور اگر باعث غم ہے تو انہوں نے شہید کیسے جنم دینے ہیں؟ وہی مائیں شہید جنم دیں گی جن کا نظریہ یہ ہوگا کہ شہادت باعث فخر ہے، اور ملک کے دفاع کے لیے جو لڑائی مومن لڑے گا وہ صرف لڑائی نہیں ہوگی، جہاد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جہاد ہوگا، اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو جنگ لڑی جائے گی۔